الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہو جائے. ہم سب یہ چاہتے ہیں، اور غور کیجئے تو اسی میں ہماری نجات ہے. اگر آپ کی ذات والا صفات سے تعلق کمزور ہے تو ہم آخرت میں نجات نہیں پا سکتے. تو آپ سے وابستگی اور آپ سے تعلق کی مضبوطی ہی ایمان ہے. یہ ایمان کیسے مضبوط ہو، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سچا امتی، ایک کامیاب امتی بننے کے لیے اپنے اندر کون سے اوصاف پیدا کرنے چاہیے، کون سا وصف، کون سے اوصاف ہیں کہ جو اپنا کر ہم سچے امتی بن سکیں. یا دوسرے پہلو سے دیکھیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کوئی چھوٹی سی بھی نعمت ہو تو اس کا شکر ادا کرنا بھی لازم. وجہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم الشان نعمت، تو اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر حقوق ہیں. جیسے قرآن کے ہم پر حقوق ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہم پر حقوق ہیں. تو آپ کے حقوق یا سچا امتی بننے کے اوصاف، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ چند جمعے وہ اسی حوالے سے گفتگو رہے گی کہ سچا امتی، کامیاب امتی کیسے بنا جا سکتا ہے. آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہمارے سامنے ہے. اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے، پہلے وہ سن لیجیے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس گئے. عجیب قوم ہے، اللہ نے اس کے بڑے نخرے برداشت کیے ہیں. تو کہنے لگے کہ جب تک ہم اپنے کانوں سے رب کی آواز سن نہیں لیتے ہم نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اور صدیوں انہوں نے غلامی بھگتی ہے تو مزاج ایسا ہی بگڑا ہوا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے. اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا کہ اس وقت یہ 70 لوگوں کا، جو بنی اسرائیل کو 12 لاکھ کے قریب تھے، ان کا یہ ایک منتخب ڈیلیگیشن لے کر آپ ہمارے پاس آئیں، ہم بات کریں گے. یہ چلے گئے اس وقت مقرر پر، یہ چلے گئے. سورہ اعراف میں نہیں لیکن بقرہ میں مذکور ہے کہ وہاں گئے، آواز آئی حق جل شانہ کی آواز. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک غیر نبی اللہ کا کلام سن رہا ہے، اللہ کی آواز سن رہا ہے. بہت بڑا انعام تھا، لیکن مزاج بگڑا ہوا تھا. کہنے لگے معلوم نہیں یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. ارنا اللہ جہرتن، رب ہمارے سامنے آ جائے، اللہ کو ہماری آنکھوں سے ہمیں دیدار کروا دیجیے، اللہ کا دیدار کروا دیں. ارنا اللہ جہرتن، یہ تو گستاخی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ان مادی آنکھوں سے کوئی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. اس میں دیدار الہی کی تاب ہی نہیں ہے. عام انسان تو ایک طرف رہا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہم ایک تجلی ظاہر کر دیتے ہیں طور پر، اور وہ تجلی نازل ہوئی تو طور پہاڑ وہ ٹوٹ گیا. جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. اولو العزم پیغمبر وہ نہیں برداشت کر سکے اس دنیا میں ان دنیاوی آنکھوں سے دیدار کیا بلکہ ایک تجلی تھی، وہ نہیں برداشت کر سکے. وجہ یہ کہ ایک عام انسان، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک چیز سورج کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. وجہ یہ کہ جو خالق شمس ہے، جو سورج کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا نور اور اس کی تجلی ہم ان آنکھوں سے برداشت کر سکیں، ممکن نہیں. بس یہ انہوں نے گستاخی کی تو اللہ کا غضب نازل ہوا. زلزلہ آیا پاؤں تلے، اوپر سے کڑک تھی، اور ہارٹ فیل ہو گئے، مر گئے. 70 آدمی، 70 سردار یہ مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ پہلے ہی اکھڑ مزاج ہیں. اب اگر یہ 70 مر گئے اور ان کی لاشیں وہاں جاتی ہیں یہ لوگ بگڑ نہ جائیں. پیغمبر، سبحان اللہ، ماں باپ انسان پر اتنا مہربان نہیں ہوتے جتنا پیغمبر مہربان ہوتا ہے. اب گستاخی تو وہ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں التجا اور زاری موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، پروردگار اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتے، مجھے بھی اپنے پاس بلا لیتے.
مجھے بھی اپنے پاس بلا لیتا کہ میں جا کر آنسریبل تو نہ ہوتا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، پروردگار یہ گستاخی بے ادبی تو ہم میں سے چند لوگوں نے کی، بے وقوف ہیں وہ. دیکھیے کتنی منت ہے، وہ بے وقوف ہیں. پروردگار ان بے وقوفوں کی وجہ سے کیا آپ ہم سب کو مار ڈالیں گے؟ ان ہی الا فتنتک، یہ آپ کی آزمائش ہے. ہم اس آزمائش میں پڑ گئے تضل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، اور اس کی وجہ سے، اس آزمائش کی وجہ سے جسے چاہے گا تو راہ سے بھٹکا دے گا، جسے چاہے گا سیدھی راہ عطا فرما دے گا. انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا دستگیر ہے. فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے. ورحمنا، ہم پر رحمت فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے. معافی ہو گئی. اب یہ سورہ بقرہ میں ہے، معافی ہو گئی، اللہ نے زندہ کر دیا. یعنی اس دنیا میں حیات بعد الموت کے اکثر نمونے انہی بنی اسرائیل کے اندر پیش آئے. اکثر واقعات انہی میں ہیں، جن میں سے 5 واقعات سورہ بقرہ میں زندہ ہو گئے. اب مردے کو دیکھتی آنکھوں اسی دنیا میں زندہ کر دیا جائے 70 آدمیوں کو، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بڑی رحمت فرما رہا ہے، دعا قبول ہو رہی ہے. اب پیغمبر ہیں، ان کے دل میں کچھ بات آئی کہ وَاکْتُبْ لنا، اسی موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ وَاکْتُبْ لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، اے اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنہ، بھلائی لکھ دے، اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ہمیں حسنہ، بھلائی، خیر و خوبی عطا فرما، اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک، ہم نے آپ ہی کی جانب رجوع کیا، ہم آپ ہی کی طرف آ رہے ہیں، آپ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہ بالکل وہی دعا ہے جو ہمیں بھی اللہ نے تعلیم فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب اس مقام پر کہ حسنہ کیا مانگ رہے تھے؟ حسنہ ایک ایسا لفظ ہے جو دنیا اور آخرت کی ساری خوبیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے. آپ زندگی میں، اپنی زندگی میں کوئی سی چیز اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں اور یہ دعا پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اپنی مراد اپنے ذہن میں رکھیں، یہ دعا اس پہ فٹ ہوگی. یہ ایسی عجیب دعا ہے، بہت ہی جامع ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے حسنہ مانگی، حسنہ عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن سیاق کلام سے کچھ اشارہ ملتا ہے. اور یہ بات حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موضح القرآن میں فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میری امت کو دنیا اور آخرت میں ساری امتوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرما. ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے اللہ سے بہت کچھ مانگتا ہے، تو انہوں نے بھی مانگا کہ میری امت کو ساری امتوں پہ فضیلت عطا فرما. اب اس کا جواب یہ آیا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء. دیکھو موسیٰ، اللہ کا جواب آ رہا ہے، میرا عذاب جسے چاہتا ہوں اس پہ ڈالتا ہوں. عذاب میرا عام نہیں ہے، اکثر تو معاف کرتا ہوں، لیکن کسی کو سزا دینا مقصود ہوتی ہے تو بس اسی کو سزا دیتا ہوں. ہر ایک شخص کو میں سزا نہیں دیتا، وہ تو جسے چاہتا ہوں
عذاب دیتا ہوں، سزا دیتا ہوں۔ البتہ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، رحمت میری عام ہے۔ انسان، جن، فرشتے، زمین و آسمان، کائنات کی ہر چیز اللہ کی رحمت میں پل رہی ہے۔ اور اگر اللہ ایک منٹ کے لیے بھی اپنی نظر رحمت ہٹا لیں، تباہ ہو جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہم اس زمین پر کرتے۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آسمان اللہ کا، یہ ہوا، یہ روشنی سب اللہ کی، ہم اسی کا کھاتے ہیں، اور پھر کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اپنے آپ کو تو جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں زندگی مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے پردہ رکھا ہوا ہے، پردہ پوشی کی ہوئی، وہ ستار ہے۔ تو فرمایا کہ میری رحمت تو ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ عذاب خاص لوگوں پر جن کو سزا دینا مقصود ہے، البتہ رحمت سب پر ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں بہت جلد لکھ دوں گا، یا میں نے لکھ دی ہے یہ رحمت۔ اب یہ کون سی رحمت ہے؟ اسی سے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے استنباط کیا کہ وہ رحمت جو مانگ رہے تھے کہ میری امت کو فضیلت حاصل ہو جائے، وہ یہی رحمت، فضیلت کی رحمت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو رحمت آپ مانگ رہے ہو، یہ میں نے ان لوگوں کے لیے لکھ رکھی ہے، الذین یتقون، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر یقین رکھیں گے۔ یہ میں نے رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ رکھی ہے۔ اب یہاں تک فرما دیا۔ اب اللہ نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، میں نے ان کے لیے رحمت لکھ رکھی۔ وہ رسول جو نبی اور امی ہیں، رسول کہ ہم نے انہیں بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، اپنی خبریں پہنچانے والا اور اپنے پیغام امت تک پہنچانے والا بنا کر بھیجا۔ اور ہیں کیسے؟ امی ہیں۔ امی ہیں جیسے اس دنیا میں تشریف لائے، اسی ماہ ربیع الاول میں جیسے شکم مادر سے پیدا ہوئے، اس وقت سے لے کر پوری زندگی انہوں نے کسی کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیے، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ جیسے اماں جان نے انہیں جنم دیا اپنی وفات تک، وہ ویسے ہی رہے، کسی کے شاگرد نہیں بنے۔ شاگرد کس کے بنے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے انہیں خود اپنا شاگرد بنایا۔ دنیا میں وہ کسی کے شاگرد نہیں بنے، وہ امی تھے، کسی کے شاگرد نہیں۔ تو جو رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، اب پھر آگے ان رسول کی شان اللہ خود بیان فرماتا ہے، ان کے اوصاف بیان فرماتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پورا تعین فرما دیا تاکہ لوگ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ وہ رسول نبی امی کون ہیں؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جنہیں یہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تورات میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، انجیل میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت تک، ہمارے دور تک بہت کچھ اس میں چینجز ہو چکی ہیں، پھر بھی کسی نہ کسی حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک موجود ہے۔
اور صرف اس میں نہیں، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے، آسمانی مذاہب، اس میں ذکر موجود ہے، اس لیے کہ ہر نبی ان کی خبر دیتے ہوئے اس دنیا سے گیا۔ جو آخری آئے تھے بنی اسرائیل میں حضرت مسیح علیہ السلام، ان کا ذکر تو اللہ نے سورہ الصف میں فرما دیا کہ بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں خوشخبری سنانے والا ہوں، اللہ نے مجھے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا کہ میرے بعد ایک آنے والے ہیں جن کا اسم گرامی نام نامی احمد ہوگا، بائی نیم انہوں نے بشارت دی۔ تو فرمایا کہ وہ رسول نبی امی وہ ہیں کہ جن کا ذکر یہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ یامرہم بالمعروف، وہ رسول ایسے ہوں گے کہ جو انہیں معروف کا حکم دیں گے، بھلی زندگی گزارنے، بھلے طریقوں کا، معقول زندگی گزارنے کی تلقین کریں گے اور سکھائیں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے، اجنبی رویوں سے، اجنبی غیر مانوس طرز زندگی سے وہ روکیں گے۔ معروف کیا ہے؟ جو پیغمبروں نے طرز زندگی سکھایا، اور منکر وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ تو رحمانی زندگی سکھائیں گے اور شیطانی زندگی گزارنے سے روکیں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمائیں گے کہ پاکیزہ کھاؤ۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک اور گندی چیزوں کو ان پر حرام ٹھہرائیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے بوجھ اتاریں گے، وہ توق اتاریں گے، وہ توق توڑیں گے جو ان پر رکھے گئے، ان کے گلوں میں ڈالے گئے۔ وہ توق اور بوجھ کون سے ہیں؟ جو بنی اسرائیل کے علماء نے، بنی اسرائیل کے پیروں نے رسموں کے عنوان سے لوگوں کی گردنوں میں توق ڈالے ہوئے تھے۔ اس کی تفصیل اگر پڑھنی ہو، ابھی بھی آپ تورات اور انجیل پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ کس کس طرح پر ذرا سا کسی سے جرم ہوا، کوئی چھوٹی سی غلطی ہوئی، اتنا غلہ لے کے آؤ، اتنے بکرے لے کر آؤ، اتنا جرمانہ ادا کرو۔ وہ سب کہاں پہ جمع ہوگا؟ کنیسہ میں اور چرچ میں۔ اب ظاہر ہے کہ چرچ اور کنیسہ کی دیواریں تو نہیں کھائیں گی، وہاں جو بیٹھے ہیں وہی کھانے والے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے دندے کے لیے لوگوں پر بوجھ لادے، لوگوں کے گلوں میں توق ڈال دیے۔ تو وہ پیغمبر آئیں گے، رسول نبی امی آئیں گے جو لوگوں کو آزادی عطا فرمائیں گے اور ان کے سروں سے بوجھ اتاریں گے۔ چنانچہ جتنی غیر شرعی رسوم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ختم فرمایا، حضور نے ان کو ختم فرما دیا۔ یہ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض پیر خانوں میں، بعض حلقوں میں، جن کے پیچھے علماء بھی ہوتے ہیں، پیران بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، یہ جو رسمیں گھڑی گئی ہیں یہ سراسر ان کے اپنے مفاد کے لیے ہیں۔ جیسے عیسائی اور یہودیوں نے رسمیں گھڑی تھی، اس کا اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ کے رسول وہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے کسی پر اپنے لیے نذرانے نہیں رکھے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
خود قبول نہیں فرمائے اس طرح کے نذرانے اور اس طرح کے جرمانے آپ نے خود عائد نہیں فرمائے، تو کون ہے آپ کے بعد جو لوگوں پہ جرمانے اور نذرانے فکس کر سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بوجھ اور طوق اتاریں گے۔ اچھا، یہ اس شان کے رسول اور نبی، تو ان کی جو پیروی کریں گے یہ فضیلت اور فوقیت، امتوں پر فوقیت، یہ میں نے ان کے لیے لکھ رکھی ہے، ازل میں مقرر ہو چکی۔ چنانچہ قرآن پاک نے خود یہ فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے تمہیں یہ خیریت، افضلیت، فضیلت تمہیں عطا فرمائی۔ اللہ نے یہ نعمت فرما دی اور ہمیں اس فضیلت کا شرف عطا فرمایا، یہ شرف ہے اس کی طرف سے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمیں تو بس ایک نسبت حاصل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے اللہ نے ہمیں بھی خیر امت بنا دیا۔ اب اللہ جل شانہ یہ فرماتا ہے تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تمہیں میں نے فضیلت عطا فرما دی، ایک شرافت اور کرامت عطا فرما دی، اب تمہاری کچھ ذمہ داریاں بھی تو ہیں۔ فرمایا فالذین، یہ جو لوگ ہیں انہیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز آپ پر ایمان لائیں۔ فالذین آمنوا بی، سو جو آپ پر ایمان لائے، یعنی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ پر ایمان لانا۔ دوسری وعزروہ، اور جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی رفاقت اختیار کی، آپ کی تعظیم و توقیر بجا لائے، یہ دوسرا ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اور صرف زبانی کلامی تعظیم نہیں بلکہ عملی طور پر آپ کی نصرت کی، جو مشن آپ لے کر آئے اس مشن میں آپ کے دست و بازو بنے۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز فرمائی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا۔ وہ نور قرآن مجید ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی جانب ایک نور مبین عطا فرمایا۔ قرآن نور ہے۔ نور ہم جانتے ہیں کہ خود روشن دوسروں کو روشن کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے۔ اندھیرا ہو تو انسان کو نظر نہیں آتا، روشنی ہو تو انسان اپنی راہ دیکھ سکتا ہے، وہ بھٹکتا نہیں ہے، ڈگمگاتا نہیں۔ تو قرآن مجید کو اللہ نے نور بنایا کہ اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو سیدھی راہ دکھائی دیتی رہے گی، آپ گمراہ نہیں ہونے پائیں گے۔ تو وہ جو رسول ہم بھیج رہے ہیں، جن کے لیے ہم نے فضیلت اور فوقیت رکھی ہے، ان کا یہ فرض ہے ایمان لائیں، آپ کی تعظیم و توقیر کریں، آپ کا ساتھ دیں، آپ کی نصرت کریں، اور نور کی، قرآن کی جو کتاب ان پر نازل کی گئی اس کی پیروی کریں۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فی الحقیقت کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سچا امتی وہ ہے، سچا امتی وہ ہے، کامیاب امتی وہ ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ اولئک ھم المفلحون، تو کامیاب امتی وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، سب سے پہلی چیز۔ پھر آپ کی تعظیم و توقیر بجا لائے، جس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں ہے، وہ امتی نہیں ہے۔ اور احترام کا پتہ چلتا ہے، احترام کا پتہ چلتا ہے، جس کا دل میں احترام ہوتا ہے انسان کا لہجہ بتا دیتا ہے کہ اس کے دل میں ان کے لیے کتنی عظمت، کتنی محبت اور کتنا پیار ہے۔ ان کا لہجہ بتا، اس کی ادا بتا دیتی ہے، ان کی ادا بتا دیتی ہے۔ لہجہ چغلی کھاتا ہے،
لہجہ دل کی کیفیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو تعظیم، پھر نصرت، اور پھر قرآن مجید کی پیروی۔ اب یہ قرآن مجید کی پیروی کے بارے میں اس سے یہ آیت نمبر 157 ہے۔ 158 میں بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اب آپ اعلان کر دیجئے لوگوں، انسانوں، یعنی اس میں خطاب نہ عرب کو ہے، نہ عجم کو، نہ اہل مشرق کو، نہ اہل مغرب کو، دنیا میں بسنے والے اس زمانے کے انسان، ہر زمانے کے سب انسانوں کو جو بھی قیامت تک آئیں گے۔ فرمایا گیا کہ اے انسانوں، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول، تم سب کی جانب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ختم نہیں ہوا۔ ہر نبی جو بھی دنیا میں آئے وہ اپنی زندگی تک ان کا دور رہا، اور پھر دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک آپ ہی سبھی انسانوں کے لیے اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں۔ کس اللہ کا رسول؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر یکساں ہے، جس کا سکہ چلتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ اشارہ کر دیا کہ جہاں جہاں اللہ کی بادشاہت ہے، زمین میں، آسمان میں، وہاں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا سکہ چل رہا ہے۔ سب پر لازم ہے کہ آپ پر ایمان لائیں۔ وہ کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ زندگی، موت، یہی دو بڑی حقیقتیں ہیں جن کے گرد انسان گھومتا ہے، اور اسی میں انسان کی ساری زندگی۔ تو زندگی دینے والا بھی وہ، زندگی لینے والا بھی وہ۔ اب تم کیا کرو؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ رسول نبی امی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلمات پر، اس کی آیات پر، اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا واتبعوا، ایمان لاؤ، کیسے؟ واتبعوہ، اور ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پا جاؤ۔ واتبعوہ، اور ان کی پیروی کرو۔ اب دیکھیے 157 نمبر آیت میں فرمایا تھا کہ واتبعوا النور، نور کی پیروی، قرآن کی پیروی۔ آیت نمبر 158 میں فرمایا کہ واتبعوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول نبی امی کی پیروی کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن اور رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حقیقت کے دو رخ ہیں، ایک حقیقت کے دو رخ ہیں۔ جو قرآن کی پیروی کرتا ہے وہ در حقیقت حضور کی پیروی کر رہا ہے، جو حضور کی پیروی کر رہا ہے وہ در حقیقت قرآن کی، اللہ کی پیروی کر رہا ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، پہلے قرآن کی پیروی کا حکم دیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا کہ اگر تم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر انسان نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کے اس حکم سے اس کا کیا مفہوم ہے، اس کی تعمیل کی کیا صورت ہوگی۔ اللہ نے حکم دے دیا، لیکن اس کی تعمیل کا طریقہ، اس پہ عمل کا طریقہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ تو قرآن کی پیروی اور سنت کی پیروی، قرآن اور سنت کی پیروی سے ایک انسان وہ سچا امتی بن سکتا ہے، کامیاب امتی بن سکتا ہے۔ تو ہمیں جو ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، اس میں ہم بڑی محبت سے، بڑے جوش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف مناتے ہیں۔
اس میں ان آیات کی روشنی میں ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ صرف ظاہری علامتیں بجا لانے سے، ظاہری اس خوشی کا اظہار کر دینے سے کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس نعمت کبریٰ کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ آپ کی پیروی کرنا یہ بھی ضروری، خوشی کا بھی اظہار ہو، اور اس سے بڑھ کر جو حقیقی خوشی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے حاصل ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا ہماری طرف سے پہنچتی ہے کہ جب امت حضور کی راہ پہ چلے، قرآن کو پڑھے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔